فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 71۔ عنوان ہے ورود مکہ۔ حسینی قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دور سے مکہ کے پہاڑ نظر آنے لگے۔ جب پہاڑوں پر امام حسین علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو آپ نے اس آیہ مبارک کی تلاوت فرمائی، سورہ قصص کی آیت۔ تریہی نے اضافہ کیا ہے کہ جب شہر مکہ میں داخل ہوئے تو دعا مانگی، بار الہ میرے لیے امور میں سے بہترین امر کو منتخب فرما اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور مجھے بہترین راستہ بتلاتا جا۔ مکہ میں آپ کا ورود 3 شعبان کو جمعے کی شب میں ہوا۔ بعض نے جمعے کا دن تحریر کیا ہے، اور یہ روایات جو ہے الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23 اور منتخب ترہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 پر ہے۔ آپ نے مکہ پہنچ کر ابن عساکر کے مطابق عباس بن عبد المطلب کے گھر میں قیام کیا، اور اخبار طوال کے مطابق آپ نے شعب علی میں قیام فرمایا، اور اس اختلاف کا حل اس لیے آسان ہے کہ حضرت عباس کا گھر شعب علی میں ہی واقع تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے تشریف لانے سے اہل مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ صبح شام آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگے۔ ان میں شہر مکہ کے اصلی باشندے بھی تھے اور وہ بھی تھے جو حج و عمرے کی غرض سے آئے تھے۔ یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کے بیانات سے استفادہ کرتے اور آپ سے سنی ہوئی روایات کو تحریر کرتے تھے، اور یہ روایت الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23، تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 72۔ عبداللہ بن زبیر۔ ان ملاقاتیوں میں عبداللہ بن زبیر بھی مسلسل امام حسین سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ابن اسم کے مطابق ابن زبیر پر امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں قیام بہت گراں تھا۔ وہ خواہش مند تھے کہ اہل مکہ ان کی بیعت کر لیں، لیکن امام حسین کے ہوتے ہوئے یہ سب ممکن نہ تھا، اور اپنی اس خواہش کو چھپائے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ابن کثیر دمشقی کے مطابق ابن زبیر صبح و شام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور انہیں مشورہ دیتے کہ وہ عراق چلے جائیں۔ وہ کہتے کہ اہل عراق تو آپ کے اور آپ کے والد کے شیعہ ہیں، اور یہ روایت ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 157 پر۔ قبر ختیجہ کی زیارت۔ تعلیم اور تزکیہ اور ہدایت اور ارشاد کے ساتھ قیام مکہ کے ان دنوں میں آپ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے مزار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور گریہ فرمایا۔ انس بن مالک ان کے ساتھ تھے۔ ان سے کہا کہ دور چلے جاؤ، پھر طولانی نماز پڑھی، پھر مناجات پڑھی۔ پوری مناجات مختلف عوامل میں موجود ہے۔ مختلف عوامل کے صفحہ نمبر 20 جو تبریز میں طبع ہوئی ہے، اور فاضل مکرم نے اس واقعے کو قیام مکہ کے دوران کا قرار دیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 72 ہی۔ اور اہل بصرہ کے نام خطوط۔ بصرہ اور کوفہ عراق کے 2 اہم شہر تھے جن کے روابط دمشق سے اچھے نہیں تھے۔
انہیں قتل و غارت اور معیشت کی ناکہ بندی کے ذریعے عمومی طور پر شہری حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ان دونوں علاقوں کے عام افراد بھی حکومت دمشق کے مقابلے میں شیعان علی کے ساتھ تھے۔ اس عہد کے کوفے کا حاکم بصرہ کے حاکم کے مقابلے میں نرم خو تھا، لہٰذا یہاں مخالفین حکومت کا خفیہ اجتماعات کی سہولتیں میسر تھیں۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے خفیہ اجتماع میں فیصلہ کر کے امام حسین علیہ السلام کو دعوت نامے ارسال کیے، لیکن بصرہ میں سختی و تشدد ہولناک فضا انہیں اجتماعات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ البتہ عبدالقیس کی ایک شیعہ خاتون ماریہ بنت سعد کے گھر پر خفیہ اجتماعات ہو جایا کرتے تھے۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ اس خوفناک صورتحال میں اہلیان بصرہ کی طرف سے دعوت نامے کا امکان نہ تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے قیام مکہ کے دوران بصرہ کے اشراف و معززین کو خط لکھا۔ ابن اثیر اور طبری کے مطابق مالک بن مسمہ بکری، احنف بن قیس، منذر بن جارود، مسعود بن عمر، قیس بن حسیم اور عمرو بن عبید بن معمر اور دیگر اشراف بصرہ کو ایک ہی متن کا خط تحریر کیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ کتاب و سنت ہی دین ہے اور اس عہد میں سنت مردہ اور بدعت زندہ کی گئی ہے۔ اور یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 266 پر موجود ہے۔ اگرچہ طبری اور ابن اثیر نے صرف 6 افراد کے نام لکھے ہیں، لیکن یہ خط ان مذکورہ افراد تک محدود نہیں تھا بلکہ بصرہ کے تمام اشراف اور معززین کے نام تھا، جیسا کہ خود طبری اور ابن اثیر اور ابن عاصم کوفی کی تحریروں سے واضح ہوتا ہے۔ امام کے خط کا متن یہ ہے: اللہ نے تمام لوگوں کے درمیان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصطفیٰ کیا اور انہیں اپنی نبوت سے سرفراز کیا اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ پھر اس نے ہی اپنی طرف سے کرامت کے ساتھ اٹھا لیا اور وہ بندوں کی ہدایت کر چکے تھے اور وہ اپنے رب کے سارے پیغامات پہنچا چکے تھے، اور اس کے بعد ان کے مقام کے وارث ان کے اہل بیت ہیں جو منتخب لوگ ہیں۔ ایک گروہ نے ہم پر غلبہ پا لیا تو ہم فتنے سے بچنے کے لیے اور عافیت کی طلب میں صلح جوئی کی خاطر گھر بیٹھ گئے۔ میں تم لوگوں کو یہ خط بھیج رہا ہوں اور خدا اور رسول کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اس وقت سنت مردہ کر دی گئی ہے، اور اگر تم میری دعوت کو قبول کرو اور میری امر کی اطاعت کرو تو تم لوگوں کو راہ حق کی ہدایت کروں گا۔ طبری کا نقل کردہ خط اس سے کچھ مختلف ہے اور اس نے ایک جملہ اپنے مسلک کے مطابق داخل کر دیا ہے، اس لیے ہم نے نقل نہیں کیا، لیکن اسی خط میں ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کے مسلک کا اعلان ہے، اسے ہم نقل کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے پیغامات پہنچائے جن کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ ہم ان کے جانشین ہیں اور ان کے وارث ہیں، اور ہم لوگوں میں رسول کی جانشینی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 266 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 74 ہے۔ عنوان ہے سلیمان ابو رزین۔ بعض لوگوں نے ابو رزین کو ان کی کنیت بتلایا ہے اور بعض کے خیال میں یہ ان کے والد کا نام ہے۔ ان کی والدہ کبشہ کاف بے شین ہے، امام حسین علیہ السلام کی کنیز تھیں، اور ابو رزین ان سے شادی کی اور سلیمان پیدا ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں خط دے کر اشراف بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ خطوط جن لوگوں تک پہنچائے، ان میں منذر بن جارود عبدی نے انہی خط کے ساتھ ابن زیاد تک پہنچا دیا، اور ابن زیاد نے کوفہ روانہ ہونے سے پہلے کی رات میں ان کو قتل کروا دیا۔ پھر منبر سے لوگوں کو دھمکیاں دی اور حسین کی نصرت سے منع کیا اور کوفے کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ امام سے پہلے اس شہر میں داخل ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ منذر بن جارود کو یہ شبہ تھا
کہ یہ خط حسین کا نہیں ہے بلکہ ابن زیاد نے امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 266 پر ہے۔ سلیمان سلسلہ کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ زیارت ناہیہ میں ان کے قاتل کا نام سلیمان بن اوف حضری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد نے سلیمان ابو رزین کو اس شخص کے ذریعے قتل کروایا، اور یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 271 پر ہے۔ احنف بن قیس نے خط کے جواب میں امام کو صبر کی تلقین کی اور جواب میں یہ آیت لکھ کر بھیجی، سورہ مریم کی آیت نمبر 60، صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے سامنے اپنے کو خفیف نہ کرو۔ اس آیت کے اجتہاد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احنف امام کو صحیح جانتے ہوئے بھی ان کی پیروی نہیں کرنا چاہتا اور انہیں ان کے اقدام سے روکنا چاہتا ہے۔ اس لہجے میں جو گستاخی اور کج عقیدگی پوشیدہ ہے وہ صاحبان فکر کے لیے ظاہر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 75۔ یزید بن مسعود۔ یزید بن مسعود نے بنی تمیم، بنی حنظلہ اور بنی سعد اور دیگر قبیلوں کے ارباب حل اور عقد کو طلب کیا اور انہیں ایک بلیغ تقریر کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی نصرت پر آمادہ کیا۔ بنی حنظلہ اور بنی عامر نے حسین کی نصرت کا غیر مشروط وعدہ کیا، اور قبیلہ بنی سعد نے کہا ہمیں اتنی مہلت دو کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں۔ آخر میں یزید بن مسعود نے ان سے کہا کہ اگر بنی امیہ سے مقابلہ نہیں کرو گے تو اللہ کی تلوار تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گی، اور ہمیشہ تمہارے درمیان قتل و غارت اور خون ریزی ہوتی رہے گی۔ اور یہ روایت لہوف مترجم اور صفحہ نمبر 56 پر ہے۔ یزید بن مسعود نے امام حسین علیہ السلام کو خط کا جواب لکھا کہ آپ کا خط مجھے مل گیا اور آپ نے جس چیز کی دعوت دی ہے میں اس سے آگاہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نصرت ہی میں میری فلاح اور کامیابی ہے، اور آپ ہی کی اطاعت میں حق کی اطاعت مضمر ہے۔ یقیناً اللہ زمین کو ایسے امام اور رہنما سے خالی نہیں رکھتا جو انسانوں کو خیر کی ہدایت کرے اور نجات کی راہ دکھلائے۔ آپ انسانوں پر خدا کی حجت اور زمین پر اس کی امانت ہیں۔ آپ شجر رسالت کے سرسبز شاخ ہیں۔ آپ ہمارے سر آنکھوں پر آئیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ قبیلہ تمیم آپ کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے تیار ہے، اور قبیلہ سعد بھی آپ سے تعاون پر آمادہ ہے۔ میں نے آپ کا پیغام آتے ہی لوگوں کا دل کدورت سے صاف کر دیا ہے اور انہیں جہالت کی تاریکی سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس اس کا خط پہنچا تو آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی، خداوند عالم تجھے خوف سے محفوظ رکھے اور قیامت کی تشنگی میں تجھے سیراب کرے۔ یزید بن مسعود امام حسین کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اسے امام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع موصول ہوئی۔ راویوں کا بیان ہے کہ یزید بن مسعود اور اس کے قبیلہ شہادت سے محروم ہونے پر ہمیشہ ہی افسوس کرتے رہے، اور یہ روایت بھی لہوف مترجم صفحہ نمبر 56 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 76۔ یزید بن نبیت، نون بے یہ اور تو۔ یزید بن نبیت کا شمار بصرہ کے معززین میں ہوتا تھا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خط پر لبیک کہا۔ ان دنوں بصرہ میں ماریہ بنت سعد نامی قبیلہ عبد القیس کی ایک پرہیزگار خاتون کا گھر آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یزید بن نبیت کا تعلق بھی قبیلہ عبد القیس سے تھا۔ وہ ماریہ کے گھر گئے اور وہیں انہوں نے اپنے 10 جوان اور بہادر بیٹوں اور دوستوں سے خطاب کیا اور انہیں یہ بتایا کہ وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ بصرہ سے مکہ کا سفر اختیار کریں گے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ ان کے 2 بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور دوسروں نے عبداللہ بن زیاد سے خوف کا اظہار کیا کہ اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گا۔ ابن نبیت نے جواب دیا،
خدا کی قسم مجھے اپنے 2 بہادر فرزندوں کی موجودگی میں دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یزید بن نبیت اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بہت تیز رفتاری سے مکہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مضافات مکہ میں ابطح کے مقام پر قیام پذیر ہیں، تو وہ ابطح کی طرف چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام ان کی ملاقات کو گئے ہوئے ہیں۔ وہ مکہ پلٹے اور اپنی قیام گاہ پر امام کی ملاقات سے شرف یاب ہوئے۔ امام کو اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر اس آیہ مبارک کی تلاوت فرمائی، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کی۔ امام نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ وہ ہم رکاب رہے اور کربلا میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ اور یہ روایت ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 92 پہ، صفحہ نمبر 76 ہی ہے، اور عنوان ہے کوفے کی صورتحال۔ اہل کوفہ کو یہ خبر مل چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مکہ کا سفر اختیار کیا ہے اور وہ فی الحال مکہ میں مقیم ہیں۔ امام کے مخصوص چاہنے والوں نے سلمان بن سرد خزائی کے گھر پر ایک اجتماع کیا اور مشورہ کے بعد یہ طے کیا کہ امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے۔ ان لوگوں نے خط لکھ کر عبداللہ بن مسمع اور عبداللہ بن وال کے ذریعے امام کی طرف روانہ کیا اور تاکید کی کہ یہ خطوط تیز رفتاری کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچا دیے جائیں۔ رمضان کی 10 تاریخ کو ان دونوں قاصدوں نے وہ خطوط امام تک پہنچا دیے۔ کوفے سے جو ابتدائی خطوط بھیجے گئے تھے، ان کے فوراً بعد خطوط کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور ابتدائی خطوط کے 2 روز بعد قیس بن محصر سیدوی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ارجعی کوفہ والوں کے خطوط لے کر روانہ ہوا، اور ان کے 2 دن بعد ہانی بن ہانی سبئی اور سعید بن عبداللہ حنفی خطوط لے کر روانہ ہوئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ 12,000 سے زیادہ خطوط کوفے سے امام میں حسین کو موصول ہوئے۔ خطوط کی یہ غیر معمولی تعداد ہمیں ایک طرف تو یہ بتاتی ہے کہ اس عہد کا کوفہ بنی امیہ کے مظالم اور غیر اسلامی حرکتوں سے شدید ترین نالا اور ناراض تھا، اور انہیں اس ظلم کی رات کو سحر کرنے کے لیے امام حسین کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور ان لوگوں میں صرف وہ نہیں تھے جو امام حسین علیہ السلام کو امام تسلیم کرتے تھے، بلکہ وہ بھی تھے جو مظالم کے ستائے ہوئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو بلا کر ان کی بیعت کر کے انہیں امام اور پیشوا بنانا چاہتے تھے۔ ان لکھنے والوں میں حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، سلیمان بن سرد خزائی، رفع بن شداد، مسیب نجبہ، شبس بن ربعی، حجار بن اجبر، یزید بن حارث بن ردیم، عروہ بن قیس، 2 دفعہ ہے عروہ بن قیس، عمرو بن حجاج اور محمد بن عمیر شامل ہیں۔ اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 25 اور ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36 اور 37 پر۔ مثال کے طور پر ان لوگوں میں ہم حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ کو امام کے ساتھ شہید ہونے والوں میں پاتے ہیں، اور شبس بن ربعی اور حجار بن اجبر کو قاتلان حسین کی فہرست میں دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے معین کردہ امام سمجھتے تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان میں قیس بن مظہر میم سین ہے رے مصر، عبد الرحمن ارجعی اور سعید بن عبداللہ حنفی وغیرہ کو بھی شامل سمجھنا چاہیے۔ یا توابین کے انقلاب میں شہید ہوئے، جیسے سلیمان بن سرد اور عبداللہ بن وال وغیرہ۔ اس کے برخلاف جو امام حسین علیہ السلام کو اللہ کا معین کردہ امام نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنی بیعت سے انہیں امام بنانا چاہتے تھے۔ چونکہ انہیں اس کا موقع نہ مل سکا، اس لیے انہوں نے اپنا نظریہ تبدیل کیا
اور یزید کی سربراہی کو تسلیم کر لیا اور قتل حسین کے لیے جو لشکر ترتیب دیا گیا اس میں شامل ہو گئے۔ خطوط 12,000 سے زیادہ تھے۔ انہیں تاریخ نے محفوظ نہیں رکھا اور نہ تاریخ محفوظ رکھ سکتی تھی، لیکن بعض محفوظ رہ جانے والے خطوط سے ہم اپنے دعوے پر دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک خط کا آغاز اس طرح ہے کہ حسین بن علی کے نام سلیمان بن سرد، مسیب بن نجیہ، رفع بن شداد بجلی، حبیب بن مظاہر اور کوفے کے مومنوں اور مسلمانوں میں سے آپ کے طرفداروں کی طرف سے آپ پر سلام ہو۔ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کے ظالم اور سرکش کو ہلاک کر دیا، جس نے امت پر حملہ کر کے اس کا امر اپنے قبضے میں کر لیا اور ان کے اموال کو غصب کر لیا اور ان پر ان کی مرضی کے بغیر حاکم بن بیٹھا تھا۔ اس نے نیکوں کو قتل کیا اور بروں کو چھوڑے رکھا اور اللہ کے مال کو اپنے سرکش اور مالداروں میں قرار دیا۔ سمود کی طرح رحمت خدا سے دور ہے، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا آپ ہماری طرف تشریف لائیں، شاید آپ کے ذریعے ہمیں حق پر مجتمع کر دے۔ نعمان بن بشیر دارالامارہ میں ہے، ہم لوگ جمعے کے دن اس کی نماز میں نہیں جاتے اور عید کے موقع پر اس کے ساتھ نماز کے لیے عیدگاہ میں نہیں جاتے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ آ رہے ہیں تو ہم اسے کوفے سے نکال دیں گے اور انشاءاللہ شام روانہ کر دیں گے۔ اس خط کے بھیجنے والے کچھ معین افراد ہیں، ان کے علاوہ عام مومنین شیعہ ہیں اور اس کے علاوہ اہل کوفہ میں سے مسلمان ہیں، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس خط کے لکھنے والے صرف شیعہ ہی نہیں، مسلمانوں کے دیگر مسالک کے بھی لوگ ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ خط میں یہ جملہ ہے کہ اس وقت ہم پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے ہمیں حق پر مجتمع کر دے۔ یہ جملے امامت کو نصیح بنانے والوں کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 261، ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 اور یہ خط لہوف صفحہ نمبر 48 اور انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 369 میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بھی موجود ہے۔ امام کو مسلسل کوفے سے خطوط موصول ہو رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جواب میں سکوت اختیار فرمائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہ خطوط 12,000 سے زیادہ ہو گئے۔ لہوف کے مطابق اہل کوفہ کو آخری خط ہانی بن ہانی سبعی اور سعید بن عبداللہ حنفی نے لے کر آئے، جس کا متن یہ تھا: حسین بن امیر المومنین علی کے نام، اما بعد، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی کے خواہش مند نہیں ہیں۔ اے فرزند رسول، جلدی کریں، باغات سرسبز ہو چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں، زمین سبزہ زار ہے اور درختوں کے پتے گھنے ہیں۔ اگر آپ ہماری طرف آنا چاہیں تو گویا آپ اپنے مضبوط لشکر کی طرف آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے قاصدوں سے پوچھا کہ یہ خط کن لوگوں کی طرف سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: شبس بن ربیع، حجار بن الجبر، یزید بن حارث، یزید بن ردیم، عروہ بن قیس، عمرو بن حجاج اور محمد بن عطارد کی طرف سے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے رکن اور مقام کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے خیر کی دعا مانگی، اور پھر مسلم بن عقیل کو بلا کر صورتحال بتلائی اور اہل کوفہ کے خط کا جواب لکھا۔ یہ روایت، یہ خط جو ہے لہوف صفحہ نمبر 50 اور 52 پر ہے۔ خوارزمی کے مطابق آپ نے نماز و دعا کے بعد قاصدوں سے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے جد رسول اللہ کو دیکھا تو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے اور میں اس حکم کو پورا کروں گا۔ اللہ میرے لیے خیر کا ارادہ فرمائے، وہی ولی اور قادر ہے۔
یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283 پر موجود ہے۔ آپ نے ان سارے خطوط کا مجموعی طور پر ایک جواب تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن علی کی طرف سے مومنوں اور مسلمانوں کے گروہ کے نام۔ اما بعد، ہانی اور سعید نے لوگوں کے خطوط مجھے پہنچائے۔ یہ لوگ آپ کے قاصدوں میں سے آخری ہیں۔ آپ لوگوں نے جو لکھا میں اس سے مطلع ہوں، اور یہ جو آپ سب نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، شاید اللہ آپ کے وسیلے سے ہمیں حق اور ہدایت پر مجتمع کر دے۔ میں اپنے بھائی اور امزاد اور قابل اعتماد شخصیت مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ وہ اگر صورتحال کو دیکھنے کے بعد مجھے لکھ دیں گے کہ کوفے کے صاحبان ہوش و خرد آپ کے خطوط کی تائید کرتے ہیں تو میں جلد ہی آپ لوگوں کی طرف سفر اختیار کروں گا انشاءاللہ۔ میری زندگی کی قسم، امام فقط وہ ہے جو کتاب خدا کے مطابق حکم کرے اور قسط اور عدل کے ساتھ قائم ہو اور دین حق پر مستقل ہو اور اپنے نفس کو ذات الہی کی مرضی کے لیے وقف کر دے۔ والسلام۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 362، ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 81۔ عنوان ہے مسلم بن عقیل۔ لہوف اور خوارزمی کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے رکن و مقام کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا سے خیر کی دعا مانگی۔ پھر مسلم بن عقیل کو بلا کر اہل کوفہ کے خطوط اور پوری صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں خط دے کر کوفے کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ یہ روایت لہوف اور مقتل خوارزمی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284 پر موجود ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں تجھے کوفہ کی طرف بھیج رہا ہوں، خداوند عالم جو بات تمہارے لیے پسند کرتا ہے اسے ظاہر فرمائے گا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اور تم دونوں ہی شہادت کے رتبے پر فائز ہوں گے، سو تم اللہ سے نصرت طلب کرتے ہوئے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور کوفہ پہنچنے کے بعد معتمد ترین شخص کے پاس قیام کرنا اور لوگوں کو میری اطاعت کی دعوت دینا۔ پھر اگر تم دیکھو کہ وہ لوگ میری بیعت پر مجتمع ہیں تو مجھے فوراً اس کی اطلاع دو تاکہ میں اس کے مطابق عمل کروں انشاءاللہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی سیاست الہیہ کا ایک رخ ہے کہ کوفے والوں کی مسلسل، لگاتار اور بااصرار شدید دعوت کے باوجود آپ جناب مسلم سے فرما رہے ہیں کہ انہیں میری اطاعت کی دعوت دینا۔ ارشاد مفید کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو قیس بن مسیر سداوی، امارہ بن عبد سلوبی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ارجعی کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ فرمایا اور یہ وصیت فرمائی کہ مسلم تقوی پر قائم رہیں اور اس امر کو پوشیدہ رکھیں اور لوگوں کے ساتھ لطف اور محبت کا سلوک کریں، اور جب دیکھیں کہ لوگ امام کے سلسلے میں مجتمع اور متفق ہیں تو فوراً اطلاع کریں۔ امر کو پوشیدہ رکھنے کا حکم ایک بلیغ اشارہ ہے کہ کوفہ پہنچنے سے قبل ہی جناب مسلم کی سفارت کی غیر ضروری شہرت نہ ہو جائے، اور کوفہ پہنچنے کے بعد بھی یہ امر اتنا مشہور نہ ہو کہ قبل از وقت حکومت وقت سے براہ راست تصادم کی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 82۔ عنوان ہے گریہ مسلم۔ خوارزمی لکھتے ہیں کہ پھر امام حسین علیہ السلام نے مسلم کو گلے لگا کر رخصت کیا۔ اس وقت دونوں بھائی مل کر بہت روئے۔ روضۃ الشہداء میں روایت ہے کہ جس طرح حضرت مسلم مکہ سے روانہ ہوئے تھے، جناب امام حسین علیہ السلام کو رخصت کے وقت اس وقت بہت روتے تھے اور آنسو آپ کے نہ تھمتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بلکہ طعنہ زنی کی کہ تم اپنے قتل اور ہلاک سے ڈر کر روتے ہو، اس لیے کہ تمہارے بھائی تم کو تلواروں کی باڑ پر چلنے کو بھیجتے ہیں، وہاں موت کا بازار گرم ہوگا اور بہادروں سے لڑنا اور مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جناب مسلم نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں کہ میں اپنی ہلاکت کا خوف کروں اور اپنی محبت سے ڈر کر رہوں، بلکہ
میں فراق پر اپنے بھائی کے روتا ہوں کہ ان کو ایسے رنج اور مصیبت پہ چھوڑ کر جدا ہو رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے کمتر اتفاق ہوا ہے کہ زمانہ تنگی اور فراغی میں ان سے الگ ہوا ہوں، اور بہت کم اپنے ایام زندگانی ان کی خدمت سے الگ رہ کر بسر کیے ہیں۔ یہ روایت ماتین فی مقتل الحسین صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 83، خط پر تبصرہ۔ علامہ کسوری، کاف سے واو رے چھوٹیے، علامہ کسوری نے حضرت مسلم کے سفر کو اپنے مقتل کے باب دہم میں تحریر کیا ہے۔ افادیت کے سبب اسے نقل کیا جا رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو مکہ معظمہ سے برطرف کوفہ کے بھیجا تھا، اور 3 شخصوں کو حضرت مسلم کے ہمراہ آپ نے روانہ فرمایا تھا، قیس بن مسر اور عمارہ بن عبداللہ اور عبد الرحمن بن عبداللہ، اور لہوف میں سید بن طاؤس روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے جناب مسلم کے ساتھ 2 رہبر کر دیے تھے۔ اگر یہ روایت لہوف کی صحیح ہے تو کیا عجب کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو حکم دیا ہو کہ شاہراہ کو چھوڑ دیں اور غیر مشہور راہ سے مدینے تک جائیں، اور سبب اس حکم دینے کا وہی خوف تھا کہ دشمنوں سے کہ قبل کوفہ میں پہنچنے کے ایسا نہ ہو کہ راہ میں حضرت مسلم گھر جائیں۔ بہار میں لکھا ہے کہ حضرت مسلم روانہ ہو کر مدینے پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ علامہ کسوری آگے چل کر لکھتے ہیں کہ پھر حضرت نے 2 راہبروں کو قبیلہ قیس سے اجر دے کر ساتھ لیا اور مدینے سے باہر چلے۔ وہ دونوں راہبر حضرت کے ساتھ روانہ ہوئے اور اس طرح کہ سیدھا راستہ چھوڑ کر راہ چلتے تھے۔ خوف دشمنوں کی وجہ سے اسی سبب سے راہ بھول گئے اور پیاس ان کو زیادہ لگی، اس لیے کہ نامعلوم راہ چلے تھے جدھر پانی نہ تھا، اور ایسے پیاسے ہوئے کہ راہ چلنے سے عاجز ہو گئے۔ جب چلنے سے عاجز ہوئے، اس وقت اشارے سے حضرت مسلم کو ایک روشن اور کھلی ہوئی راہ بتائی کہ وہ راہ ان پر اچھی طرح ظاہر ہو چکی تھی اور بخوبی اسے پہچان چکے تھے، اور حضرت مسلم سے ان دونوں نے کہا کہ یہ راستہ جسے ہم نے اشارے سے بتایا ہے ضرور اس میں پانی ملے گا، اس کو آپ یاد رکھیے، اس سے الگ نہ ہو جائیے گا۔ حضرت مسلم اسی راہ روشن پر چلے اور دونوں راہبر اسی جگہ مارے پیاس کے تڑپ کر مر گئے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم نے جناب امام حسین علیہ السلام کے نام پر ایک خط لکھا، جس کی عبارت یہ ہے کہ یہ خط اس مقام سے لکھ رہا ہوں جس کا نام مضیق ہے۔ بعد حمد و نعت کے معلوم ہوا کہ میں مدینے سے روانہ ہوا اور راہبر اپنی رائے سے مقرر کر کے ساتھ لیے۔ دونوں راہبر شاہراہ چھوڑ کر چلے اور پس رستہ بھول گئے اور پیاس نے ہم لوگوں پر غلبہ کیا۔ کچھ دیر نہ گزری کہ تڑپ تڑپ کر وہ دونوں راہبر پیاس سے ہی مر گئے۔ ہم آگے بڑھے اور چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جہاں پانی ملا، مگر حال یہ ہوا کہ دم واپس ہمارا باقی تھا۔ جب پہنچے، یہ پانی جہاں ملا ہے اس جگہ کا نام مضیق ہے، اور یہ پانی قبیلہ بنی کلب کا ہے اور محبس اور باسط کے نام سے مشہور ہے۔ مجھے ان مصائب کے پیش آنے سے فعل بد ہوئی ہے اور اس سفر کے انجام سے میں ڈرتا ہوں۔ اگر آپ کی بھی رائے مبارک میں ایسا ہی کچھ ہو تو مجھے معاف کیجیے، والسلام۔ باب یزدہم میں لکھتے ہیں کہ یہ قول حضرت مسلم کا جو خط میں لکھا ہے کہ مجھے اپنے اس سفر میں پیاس اور رہبروں کے مر جانے سے فعل بد ہوئی ہے، تو اس کو راویوں نے بلا اتفاق نقل کیا ہے۔ ہاں، مگر امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں جو کچھ حضرت مسلم کو لکھا ہے وہ اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ ابو مخنف نے اس عبارت سے اس جواب کو نقل کیا ہے، وہ مضمون بہت مناسب اور لائق تر ہے۔ اس بہادر اور دلیر کی شان سے اس کو جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت سے منتخب کیا اور سب پر فضیلت دی۔
ابو مخنف کہتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کے خط کا جواب ان الفاظ سے لکھا کہ بعد حمد و صلات کے اے میرے چچا زاد بھائی مسلم، تم کو معلوم ہو کہ میں نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہم اہل بیت میں کوئی ایسا نہیں جو کسی چیز سے فعل بد لے، اور نہ ہمارے مصائب اور واقعات سے فعل بد لی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ ہم اہل بیت کسی اور کے واقعات سے فعل بد لیتے ہیں، اور نہ کسی اور کو چاہیے کہ ہماری ظاہری مصائب کو دیکھ کر فعل بد سوچے۔ جس وقت میرا یہ خط پڑھنا، فوراً روانہ ہو جانا بنا تعمیل ان امور کے جو تم سے کہا گیا ہے۔ سلام تم پر ہو اور رحمت خدا کی برکات الہی تم پر نازل ہو۔ اس خط میں بنا باروایت ابی مخنف حین اور ضعف قلب کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل رمضان کی 15 تاریخ کو مکہ سے نکلے اور کوفہ جاتے ہوئے مدینے آئے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھی اور پھر اپنے اہل خاندان سے رخصت ہوئے۔ پھر قبیلہ قیس کے 2 راستے بتلانے والوں کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں بھٹک گئے، جس کے نتیجے میں مسلم کے رہبر پیاس سے جاں بلب ہو کر سفر کے قابل نہ رہے اور انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اشارے سے راستے کی نشاندہی کر دی۔ مسلم نے پوری توانائی سے راستے کو تلاش کیا اور کوفے کی طرف چل پڑے، جبکہ وہ رہبر پیاس سے مارے گئے۔ یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر۔ سفر کے دوران مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا، جس میں اپنے سفر میں پیش آنے والے واقعات اور حالات سے آگاہ کیا اور یہ تحریر کیا کہ میں اس وقت بطن خبیت میں ہوں جو پانی کے کنارے ہے۔ میرے لیے اس سفر کے حالات فعل بد کا سبب ہوئے، لہٰذا اگر ممکن ہو تو مجھے اس فرض سے سبکدوش کر کے کسی دوسرے شخص کو کوفہ روانہ فرما دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اما بعد، مجھے خوف ہے کہ اس خط کے لکھنے کے سبب سوائے ڈر کے کچھ اور نہیں ہے۔ تم اپنے فرض کے مطابق سفر اختیار کرو، والسلام۔ مسلم نے خط پڑھنے کے بعد کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہرگز نہیں ہے، اور آگے کا سفر شروع کر دیا۔ اثناء سفر میں قبیلہ طے کے تالاب پر پہنچے اور کچھ دیر قیام کیا، پھر وہاں سے آگے چلے تو یہ دیکھا کہ ایک شکاری نے ہرن کی طرف تیر چلایا اور وہ ہرن کو لگ گیا۔ مسلم نے یہ دیکھ کر کہا کہ انشاءاللہ ہم دشمن کو قتل کر دیں گے۔ مسلم سفر کرتے ہوئے مروج ذہب بے مسعودی کے مطابق 5 شوال کو کوفے میں داخل ہوئے۔ اور یہ روایت مروج ذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 54 پر موجود ہے۔ مسلم نے مکہ سے کوفے تک کا فاصلہ 20 دن میں طے کیا اور طبری کے مطابق مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے گھر میں قیام پذیر ہوئے، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264 پر ہے۔ ابن کثیر کے مطابق مسلم بن اوسجہ یا مختار کے گھر میں قیام کیا۔ مختار آل محمد کے ساتھ اپنے اخلاص میں مشہور تھے اور اعلانیہ حسین اور ان کے بزرگوں سے وفاداری کا دم بھرتے تھے، لہٰذا مسلم کے لیے قابل اعتماد تھے۔ مختار کے گھر قیام کرنے کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ مختار حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کے داماد تھے، لہٰذا مسلم کو یہ اطمینان بھی تھا کہ جب تک وہ مختار کے گھر میں ہیں کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اہل کوفہ کو مسلم بن عقیل کے آنے کی اطلاع ملی تو لوگ مختار کے گھر پر ملاقات کے لیے جمع ہونے لگے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ان آنے والوں میں دونوں طرح کے لوگ تھے، جن کا تذکرہ خطوط کے سلسلے میں کہا جا چکا ہے۔ مسلم نے آنے والوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔ لوگوں نے انتہائی جوش و جذبے سے اس خط کو سنا اور 18,000 افراد نے مسلم کی بیعت کر لی۔ بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے آگے بڑھائیں گے۔